صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا پروگرام ہونے جا رہا ہے بہت ہی دلچسپ، کیونکہ اس میں ہیں بہت سارے سیگمنٹس۔ جی ہاں، اس میں کریں گے آپ کی ذہانت کا امتحان۔ ایک ملاقات اس میں ہوگی، خصوصی ملاقات، اس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ایک مذہبی شخصیت کو، جو کہ اپنا انٹرویو بھی دیں گی، اپنے حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک دنیاوی شخصیت بھی ہوگی کہ انہوں نے اپنے بچپن سے لے کے آج اس کامیابی کا سفر، جو آج وہ جس حد تک پہنچے ہیں، یہ کس طرح طے کیا، زندگی کے نشیب و فراز آپ کے سامنے ان کے بیان کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ہوگا مدنی مقابلہ، دو ٹیمیں بنائی جائیں گی، ان میں آپس میں ہوگا مقابلہ، اور جیتنے والوں کو دیے جائیں گے تحائف۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے شیئر کریں گے اس میں ایک اہم بات۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کام نہیں کرنے کے ہوتے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں پر انشاءاللہ عز و جل آپ کو دیا جائے گا پبلک سروس میسج کے تحت کوئی نہ کوئی ایک پیکج۔ تو آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزہ آئے گا۔ اور دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام ہم اور آپ۔ ہمارا یہ سفر جاری ہے پروگرام ہم اور آپ کے سلسلے میں، اور اس وقت ہم جا رہے ہیں باب الاسلام سندھ کے شہر میرپور خاص میں، اور انشاءاللہ عز و جل وہاں پہ ہمارا سیگمنٹ ہوگا آپ کی ذہانت۔ جی ہاں، میرپور خاص کے عاشقان رسول ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اور ان عاشقان رسول کی ذہانت کا امتحان لیا جائے گا، اور جو جواب درست دیں گے انشاءاللہ عز و جل ان کی جانب تحائف بھی بڑھائے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام میں ہم اور آپ، اور الحمدللہ عز و جل اس کے ہم سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں جو ہے آپ کی ذہانت۔ ہمارے ساتھ ایک اسلامی میں موجود ہے، انشاءاللہ عز و جل ان سے آسان سے سوال کریں گے، دیکھتے ہیں ان کو جواب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر درست جواب دیا تو انشاءاللہ مکتوبۃ المدینہ کی مطبوعہ بدشگونی، بہت ہی پیاری کتاب ہے، تو انشاءاللہ انہیں یہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عمران۔ عمران بھائی۔ عمران بھائی، سوال کریں آپ سے؟ جی۔ تیار ہیں دینے کے لیے جواب؟ چلیں دیکھتے ہیں آپ کس طرح دیتے ہیں۔ پاکستان کے کوئی ایسے 3 شہروں کے نام بتائیں جو میم سے شروع ہوتے ہوں۔ ایک تو میرپور خاص۔ میرپور خاص میں آپ موجود ہیں، اسی کا نام لے دیا آپ نے، واہ بھائی واہ۔ دوسرا شہر؟ مٹھی۔ مٹھی، یہ بھی سندھ کا شہر ہے۔ اب تو پنجاب چل رہے ہیں یار۔ مظفر آباد۔ مظفر آباد تو آپ کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے عمران بھائی نے جواب تو درست دے دیا ہے، مظفر آباد یہ کشمیر کا شہر ہے۔ تو الحمدللہ ان سے سوال کیا گیا تھا پاکستان کے 3 ایسے شہروں کے نام بتائیں جو میم سے شروع ہوتے ہوں۔ ہمارے عمران بھائی نے اس کا جواب درست دے دیا ہے، لہذا انشاءاللہ عمران بھائی کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارا تحفہ، جس کتاب کا نام ہے بدشگونی۔ انشاءاللہ یہ تحفے میں دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ لیجیے عمران بھائی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد فیضان۔ محمد فیضان بھائی۔ فیضان بھائی، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں فیضان بھی آتا ہے، ساتھ میں ایک لفظ بھی آتا ہے، وہ کیا ہے؟ فیضان سنت۔ وہ تو کتاب کا نام ہے امیر سنت کی۔ دعوت اسلامی کے مرکز میں فیضان مدینہ۔ فیضان مدینہ، لیکن یہ آپ کا سوال نہیں تھا، یہ تو آپ سے گفتگو کے دوران آپ نے اپنا نام فیضان بتایا، تو ہم نے کہا چلیں فیضان سے متعلق کوئی بات کر لیتے ہیں۔ آسان سا سوال آپ سے کر لیتے ہیں نا، عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ چلیں آپ کا جواب تو یہاں درست ہو گیا، اگر رکعتوں کی ترتیب بھی آپ بیان کر دیں مدنی چینل کے ناظرین کو۔ 4 سنت پڑھنی ہوتی ہے، 4 سنت کے بعد 4 فرض، 4 فرض کے بعد 2 سنت، پھر 2 نفل، 3 وتر، پھر 2 نفل۔ ماشاءاللہ ہمارے فیضان بھائی نے بالکل درست جواب دیا ہے، 17 رکعتیں بھی عشاء کی صحیح بتائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ترتیب بھی صحیح بتائی ہے۔ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 وتر اور 2 رکعت نفل۔ جی ہاں پیارے پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، یہ عشاء کی پوری نماز ہے، ہمیں چاہیے کہ پوری نماز پڑھا کریں، سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑا نہ کریں، تاکہ اس کی بھی فضیلت ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ نوافل کی کثرت بھی کیا کریں، کل برج قیامت چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں، ہوتی وہ بہت بڑی ہیں، انہیں کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ کام آئیں گی۔ ہمارے فیضان بھائی نے درست جواب دیا ہے، انشاءاللہ ان کی طرف بھی ہم بدشگونی کتاب کا تحفہ بڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ مبارک ہو بھائی آپ کو ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ؟ ذوالفقار علی۔ ذوالفقار علی جی۔ آپ کا نام بھی اتنا پیارا ہے۔ اب آپ کی جانب سوال یہ بڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی کوئی ایک سورت کا نام بتائیں جو نماز کے نام پر ہے۔ سورۃ الفجر۔ سورۃ الفجر۔ ہمارے ذوالفقار بھائی نے جواب درست دے دیا ہے۔ آئیے انشاءاللہ ہم ذوالفقار بھائی کی جانب مکتب المدینہ کی کتاب انشاءاللہ بدشگونی بڑھاتے ہیں، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہمارا یہ سفر جاری ہے جس کا نام ہے ہم اور آپ کی ذہانت کا سیگمنٹ بھی چل رہا ہے۔ آئیے ایک اور اسلامی بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے انشاءاللہ عز و جل سوال کریں گے، اور درست جواب دینے پر انشاءاللہ
ان کی طرف بھی ہم ایک انعام کا تحفہ کہہ لیں مکتب مدینہ کی کتاب جو ہے انہیں بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ہمت علی دیدار. یونیک سا نام ہے آپ کا, ہمت علی دیدار. جی اب سر. دیکھتے ہیں سوال کا جواب دینے کی ہمت آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے. انشاءاللہ. بالا سوال کا جواب دینے کے لیے ہمت سے زیادہ ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے, بالکل. اور ہمارے سیگمنٹ کا نام بھی ہے آپ کی ذہانت. چلیں آپ کی طرف سوال بڑھا لیتے ہیں. ابھی پیچھے ہی ہم نے عمران بھائی سے سوال کیا تھا, وہ قرآن کی کون سی صورت ہے جو نماز کے نام پر ہے. یہی سوال آپ سے کر لیتے ہیں. انہوں نے جواب دیا سورہ فجر. ایک اور قرآن پاک کی صورت ہے جو نماز کے نام پر ہے, آپ کو اس کا جواب دیں. آپ نے کہا سورہ عصر. سورہ عصر, اور اس طرح ہمارے ہمت علی دیدار بھائی نے بھی جواب درست دے دیا ہے. آئیے ہمت علی دیدار بھائی کی جانب بھی مکتب المدینہ کی مطبوعہ بدشگونی کتاب تحفے میں پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ, آمین ویاکم. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آپ کی ذہانت. اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے پروگرام ہم اور آپ میں اگلے سیگمنٹ کی جانب. السلام علیکم. میٹنگ کب ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, اوکے. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے کہانی دیکھی. آئیے اس کہانی سے متعلق عوام کی رائے لیتے ہیں. عاشقان رسول یا دیگر جو ہماری پاکستان کی عوام ہے وہ کیا کہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحمید. عبدالحمید بھائی. عبدالحمید بھائی, ابھی مدنی چینل پر ایک کہانی ہم نے دکھائی ہے. کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم جب گھر میں ہوتے ہیں تو بجلی کا استعمال بہت ٹھہر ٹھہر کے اور احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن آفس میں ہوتے ہیں, کسی ادارے میں ہوتے ہیں, یا مسجد کی مثال ہی لے لیں تو ہر ایک نمازی ایک پنکھے کے نیچے چاہے گا کہ نماز پڑھے, اور پھر جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں پنکھا بھی بند نہیں کرتے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لائٹ کا ضیاع اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ اپنے پیسے خرچ ہوں گے, اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ ملک کی بجلی خرچ ہوگی. ملک میں پہلے ہی لائٹ کا پرابلم ہے, تو لہٰذا ملک کے لیے بھی فائدہ کریں اور اپنے بھی پیسے بچائیں. جتنی احتیاط کریں گے اتنا اچھا ہے. بجلی نہ چوری کریں ملک کی خاطر, اور بجلی کم سے کم یوز کریں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور بھی عوام کی رائے اس پر لیتے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بلند آواز سے بولیے گا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شاکر علی. شاکر علی. شاکر علی بھائی, بجلی کا آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. مدنی چینل کا ہمارا ایک سلسلہ ہے, پروگرام ہے جس کا نام ہے ہم اور آپ. اس کا ایک سیگمنٹ ہے ایک کہانی ایک سبق. تو کہانی یہ ہے کہ گھروں میں بجلی احتیاط سے پھر بھی استعمال کی جاتی ہے, لیکن اداروں میں, مسجدوں میں, آفیسز میں اس کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو غلط ہے. مسجد کی اور مطلب تمام چیزوں کی ان کی تو انہیں ملنی چاہیے نا لائٹ, دوسروں کو تو نہیں استعمال کرنی چاہیے. ان پہ یعنی کہ جیسے ان کی لائٹ استعمال کرتے ہیں لوگ, کنڈے ڈال دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. کہ عوام ہی ہے, اگر یہ عوام تعاون کرے گی تو اچھا ہوگا. یہی ہے اس کے بارے میں. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے عوام کی رائے جانی ہے. قربان جائیں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری پر. ربیع الاول شریف کے مہینے میں بھی آپ نے یہ ترغیب دلائی کہ جو چراغاں کر رہے ہیں آقا کا جشن منانے کے لیے, اس کو مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد گھر کو لوٹیں تو اس کا سوئچ آن کریں, لائٹوں کو روشن کر لیں, اور جیسے ہی چلت پھرت چیل پہل ختم ہو جائے تو وہ لائٹیں آف کر دیں. مقصد کیا کہ چراغا جن کو دکھانا تھا, جو لوگ گزر رہے ہیں آقا کا جشن ولادت مناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ لیا. اب جب چہل پہل بند ہو گئی تو ملک پاکستان میں جو بجلی کا بحران ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس چراغا کو بند کریں. اور امیر سنت نے یہاں تک فرمایا 12 ربیع الاول شریف گزرتے ہی اس چراغا کو, مدنی پرچموں کو بھی اتار لیا جائے تاکہ آئندہ سال بھی کام آئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بجلی کے اسراف سے بھی بچیں, اس گناہ سے بھی بچیں, اپنے آپ کو بچائیں, دوسروں تک اویئرنیس پہنچائیں. مدنی چینل کا بھی یہی مشن ہے کہ یہ چراغ سے چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے, ایک دوسرے سے باتیں آگے پہنچتی چلی جائیں گی, اور انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان روشنیوں کا ملک ہوتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ, اور اب اس کا سیگمنٹ ہے مدنی مقابلہ. جی ہاں, اس وقت ہم حیدرآباد میں موجود ہیں, برکت بائی ٹاؤن میں, اور یہاں ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں. 2 ٹیمیں تیار ہو چکی ہیں. ایک ٹیم کا نام ہم رکھ دیتے ہیں مکی ٹیم, اور دوسری ٹیم کا نام رکھ دیتے ہیں مدنی ٹیم. تیار ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. چلیں آپ کا تعارف بھی لے لیتے ہیں پہلے, تاکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جان جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فاروق اتاری. محمد فاروق اتاری. ماشاءاللہ.
جی آپ کا نام؟ محمد عمران اتاری. محمد عمران اتاری، ماشاء اللہ. محمد عاطف اتاری. محمد عاطف اتاری، فاروق اتاری، عمران اتاری، عاطف اتاری میرے دائیں جانب مکی ٹیم میں شامل ہیں. جی آئیے مدنی ٹیم کا تعارف لیتے ہیں. شہزاد اتاری. شہزاد اتاری. جی محمد بلال اتاری. بلال اتاری آ گئے بھائی. محمد علی کھتری. محمد علی کھتری، ہمارے بزرگ بھی آج ہمارے اس مدنی مقابلے میں شامل ہیں. دونوں ٹیموں سے سوالات ہوں گے، درست جواب پر یقیناً نمبر بھی دیے جائیں گے، اور جو ٹیم جیتے گی انشاءاللہ ان کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسائل جو ہیں وہ تحفے میں پیش کیے جائیں گے. پہلا سوال ہمارا مکی ٹیم کی جانب بڑھ رہا ہے. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ صوبہ پنجاب. جواب دیا انہوں نے صوبہ پنجاب، اور مدنی ٹیم والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. سوال ان کی جانب نہیں ہے، بہرحال یہ سوال مکی ٹیم کا تھا. چلیں پھر بھی معلوم کر لیتے ہیں. جی بتائیے کون سا ہے؟ آپ نے کہا بلوچستان. اس طرح آپ کا جواب درست ہوا اور آپ کا جواب غلط ہو گیا. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ صوبہ بلوچستان ہے. آبادی کے لحاظ سے کم ہے، چھوٹا صوبہ ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے. جی مدنی ٹیم کی جانب بڑھتے ہیں. مدنی ٹیم کی جانب سوال بڑھ رہا ہے. میتھی پاکستان کے کس شہر کی سوغات ہے؟ مشکل سوال ہے، آپ کو آپشن دے دیتے ہیں. پتہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا بات ہے بھائی؟ قصور. انہوں نے جواب دیا قصور، اور مدنی ٹیم کا جواب درست ہو گیا ہے. میں یہ گمان کر رہا تھا جواب اس کا مشکل ہوگا، آپشن دینا پڑیں گے، لیکن ماشاءاللہ بزرگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا بزرگوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کا تجربہ جو ہوتا ہے وہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. نوجوانوں کو چاہیے اپنے بزرگوں کو ساتھ رکھیں. بلکہ اس پہ بہت پیارا ایک واقعہ یاد آتا ہے، لگے تو وہ بھی سنا دیتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کے کام آئے گا. ایک مرتبہ ایک شادی کا سلسلہ تھا، تو شادی کے لیے جب جانے لگے تو لڑکی والوں نے باراتیوں کے لیے یہ قید لگا دی کہ کسی بزرگ کو ساتھ نہیں لاؤ گے. اب بڑی پریشانی کا عالم تھا، بزرگ کو نہیں لے کے جائیں گے، اور انہوں نے 12 بزرگوں کے ساتھ نہ چھوڑا. ایک صندوق میں ایک بزرگ کو بند کیا اور اپنے ساتھ لے گئے. جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے نکاح سے پہلے ایک اور شرط لگا دی کہ اب جب یہ نکاح منعقد کیا جائے گا کہ جب 500 بکرے ہیں اور آپ 500 باراتی ہیں، وہ 500 بکرے آپ کو کھانے ہوں گے. اب تو بڑے پریشان ہوئے، 500 لوگ اور 500 بکرے کیسے کھائیں؟ تو اب کسی سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اس کا حل نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس پریشانی کے عالم میں وہ صندوق کے پاس گئے، صندوق کا تالا کھولا اور ان بزرگ کے پاس، جو بھی اس برادری کے بزرگ تھے، بڑے تھے، ان سے کہا کہ یہ مشکل آن پڑی ہے، 500 بکرے اور 500 افراد، پھر جا کے جو ہے وہ نکاح اور رخصتی کی ترکیب بنے گی. تو انہوں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، شرط مان لو، ساتھ میں انہیں یہ کہہ دو کہ ہاں ایک بکرا ایک وقت میں پکا کے دینا، 500 ایک ساتھ نہ دینا. اب یہی ہوتا تھا، ایک بکرا جب پک کر آتا تھا، 500 لوگ جب اس پہ ٹوٹتے تھے تو بعض کے ہاتھ میں تو ایک ایک بوٹی بھی نہیں آتی تھی. اسی طرح 500 بکرے آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 500 لوگ اس کو کھا گئے. تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو تمہاری بارات کے اندر کوئی بزرگ موجود ہے، کوئی بڑا موجود ہے. تلاشی لی تو بزرگ نکلے اور کہا کہ اب اسی ماشاءاللہ خوشی میں ہم رخصتی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی برادری کے بزرگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. تو ہمیں بزرگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. الحمدللہ بزرگ ٹیم میں موجود ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ہمارے بزرگ ذمہ دار ہیں. جواب پیارے انداز میں دیا. مکی ٹیم کی جانب میں دوسرا سوال بڑھا رہا ہوں. ایک غلطی آپ سے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریے گا اس میں غلطی نہ ہو. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں. مشورہ کر لیں بھلے. سورہ بقرہ. آپ نے کہا سورہ بقرہ. سورہ بقرہ، بقرہ کے معنی کیا ہے؟ یہ سوال تو آپ کا ایک الگ ہو گیا، لیکن یہ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. معلوم ہے آپ میں سے کسی کو بقرہ کے معنی؟ یہاں سے 2 کو معلوم ہے بھائی، ٹھیک ہے، بتا دیجیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. گائے. گائے. جی ہاں، بقرہ کا معنی گائے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اس میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے یہ سورہ بقرہ کہلائی ہے. تفصیل پڑھنی ہو مفتی قاسم اتاری صاحب کی صراط الجنان پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل ترجمہ تفسیر پڑھیں گے. بہت ہی پیارا واقعہ ہے، بہت ہی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. الحمدللہ اس طرح ہمارا مکی ٹیم کا جواب درست ہو گیا ہے. مدنی ٹیم کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرا سوال آپ کی جانب بڑھ رہا ہے، پہلا بھی درست رہا. دوسرا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، ہر سال سنت اعتکاف کس اسلامی مہینے میں ہوتا ہے؟ رمضان. رمضان. آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے؟ رمضان المبارک. آپ بھی رمضان کہہ رہے ہیں. آپ رمضان المبارک. رمضان المبارک. میں تینوں رمضان المبارک کہہ رہے ہیں، اور واقعی میں اس طرح ہمارا مدنی ٹیم کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تیسرا سوال ہمارا مکی ٹیم کی جانب بڑھ رہا ہے. داتا دربار پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ لاہور. آپ نے کہا لاہور، اور ہمارے اسلامی بھائی نے جواب دیا لاہور، اور واقعی میں
داتا دربار جو ہے وہ مرکز الاولیاء لاہور میں واقع ہے. جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. مدنی ٹیم سے سوال کیا جا رہا ہے, آپ نے کوئی بھی غلطی نہیں کی ہے, مکی ٹیم سے بہرحال ایک غلطی ہو گئی ہے. بغداد شریف میں ایک مشہور بزرگ کا مزار ہے, اس بزرگ کا نام بتائیے. غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے کہا غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بغداد شریف میں بہت سارے مزار آتے ہیں, اولیاء کی سرزمین ہے, لیکن واقعی میں اولیاء کے سردار شاہ جیلاں سید عبد القادر شاہ جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ عنہ کا مزار بھی وہاں موجود ہے, جو کہ مرجع قلائق ہے. اس طرح مدنی ٹیم کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. مکی ٹیم کی جانب دوبارہ بڑھ رہے ہیں, اور مکی ٹیم سے سوال ہے, شب معراج کس مہینے میں آتی ہے؟ رجب کے مہینے میں. شعبان المعظم. اختلاف ہو گیا ہے بھائی ٹیم میں, ایک کہہ رہے ہیں رجب, دوسرے کہہ رہے ہیں شعبان. شب معراج. شب معراج جی, شعبان فائنل مانے یا رجب مانے؟ رجب. آپ نے اچھا فیصلہ کیا, رجب ہی مانا. اس طرح ہماری مکی ٹیم کا جواب درست ہو گیا ہے. مدنی ٹیم کی جانب سوال بڑھا رہے ہیں, پورا چاند کی کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ چاند کی 14ویں تاریخ کو. آپ نے کہا چاند کی 14ویں تاریخ کو, اور واقعی میں چاند کی 14ویں تاریخ کو ہوتا ہے. اس طرح ان کا جواب بالکل درست ہے. اب ایک سوال میں معلوم کر رہا ہوں, جرنلی دونوں ٹیموں میں سے جس کو آتا ہو وہ لبیک کہہ دیں گے. جو لبیک کہے گا اس سے جواب لیا جائے گا. آپ کو ایک چانس مل رہا ہے آگے نکلنے کا. آپ کی غلطی ہو چکی ہے, یہ جواب آپ درست دے دیں گے تو آپ اکول ہو جائیں گے, برابر کی طرف آ جائیں گے. تو لہٰذا سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا, اور جواب غلط ہوا تو یہیں پر ہمارا یہ مدنی مقابلہ اختتام پذیر ہو جائے گا. تو اب بازی آپ کے ہاتھوں میں, دیکھتے ہیں آپ اس کو کس سمت میں لے کے جاتے ہیں. شمسی سال جو ہے جنوری, فروری, مارچ, اپریل, جو دسمبر پہ ختم ہوتا ہے, یہ سال کتنے مہینے اس کے 31 کے ہوتے ہیں 31 کے؟ لبیک پہلے ہماری مکی ٹیم نے کہہ دیا ہے. آئیے مکی ٹیم کی جانب بڑھتے ہیں, اور بڑی فاسٹ تیزی میں انہوں نے جو ہے لبیک کہا ہے. آئیے ان سے دیکھتے ہیں جواب درست ہے. سال کے کتنے مہینے 31 کے ہوتے ہیں شمسی سال, جنوری, فروری, مارچ والا؟ جی جنوری. تعداد بتانا. 7 ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, انگلیوں پہ حساب لگایا ہوا تھا انہوں نے, اور 7 فوراً پکار دیا. ابھی آپ نے ہاتھوں ہاتھ گنا تھا کیا؟ جی نہیں, پہلے سے حساب لگایا ہوا تھا. واہ بھائی واہ, پہلے سے حساب لگایا ہوا تھا, لیکن یہ پیپر لیک نہیں ہوا تھا. اس کا نہ گیس پیپر آیا تھا. ابھی جب یہاں میں پہنچا تھا تو پوچھ رہے تھے کہ سوال کیا کیے جائیں گے. آسان سوال ہی ہو رہے ہیں نا, کوئی گھبراہٹ کی بات ہی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی تیاری کی بھی کوئی حاجت ایسی نہیں تھی. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے انگلیوں پر گنے. انگلیوں پہ گننے کا انداز بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتا دیتے ہیں, کس مہینے کو کس طرح کاؤنٹ کیا جائے گا. جیسے مائک آپ پکڑیے گا, یہ جو ہماری انگلیاں ہیں, مثال کے طور پر اس کو مٹھی کو جب آپ بند کریں گے تو یہ جس پر یہ گٹا آ رہا ہے یہ 31 کا ہے, اس کے بیچ والا 30 کا ہے, پھر گٹا 31 کا آئے گا, پھر 30 کا آئے گا. فروری جو مہینہ ہوتا ہے وہ 28 کا ہوتا ہے. 4 سال کے بعد لیپ ایئر آتا ہے تو وہ 29 کا ہو جاتا ہے. تو اس طرح انہوں نے حساب لگا کے رکھا ہوا تھا. جنوری 31 کا, فروری نہیں تو مارچ 31 کا, اپریل نہیں, مئی 31 کا, جون نہیں, جولائی 31 کا, جولائی کے ساتھ اگست بھی 31 کا ہوتا ہے, کیونکہ یہ پھر یہاں پہ جڑتا ہے. پھر اگست کے بعد ستمبر نہیں, اکتوبر, نومبر نہیں تو دسمبر 31 کا مہینہ ہوتا ہے. اس طرح الحمدللہ ہمارے ان اسلامی بھائی نے مکی ٹیم سے جواب درست دیا ہے, اور الحمدللہ مکی ٹیم مقابلے میں واپس آ گئی ہے. اب ایک اور سوال دونوں ٹیموں کی جانب بڑھایا جا رہا ہے, اور یہ فیصلہ کون ہوگا. جس نے لبیک کہا جواب اس سے لیا جائے گا, درست ہوا تو وہ آگے نکل جائیں گے, اور غلط ہوا تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. دوسری ٹیم سے جواب نہیں لیا جائے گا. جو لبیک کہے گا اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا, درست جواب ہوگا تو آگے, اور اگر درست جواب نہ ہوا تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. سوال غور سے سنیے گا, لبیک کہیں گے تو اس کا جواب دینا پڑے گا. ابھی مقابلہ ایکول ہو چکا ہے, دونوں ٹیموں کے یہ کہہ لیں کہ نمبر ہم کاؤنٹ تو نہیں کر رہے لیکن برابر ہیں. یہ ایک غلطی آپ سے ہوئی تھی, لیکن جب لبیک والا سوال آیا تو وہ جواب آپ نے دیا, تو اس طرح آپ ایکول ہو گئے, برابر ہو گئے. تو اگلا سوال آپ کی جانب بڑھ رہا ہے. سوال ہے, حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ دونوں ٹیموں میں سے لبیک کی آواز نہیں آ رہی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ بہت مشہور کنیت ہے. یہ کہہ لیں کہ اس کنیت میں جو لفظ آ رہا ہے اس سے ہم سب کو بہت پیار ہے. لبیک کی صدا آ گئی ہے مدنی ٹیم سے. مکی ٹیم والے دیکھ رہے ہیں
اور دل تو ویسے ہی دھڑکتا ہے، پتہ نہیں شاید تیز دھڑکنا شروع کر دیا ہے نہیں کہ لبیک تو آ گئی ہے، اب جب آپ درست دیتے ہیں تو مقابلہ جیت جاتے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو یہاں خوشی کی پھوار آئے گی. چلیں بڑھ جاتے ہیں بہرحال ان کی جانب. لبیک کی صدا انہوں نے لگائی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت بتا رہے ہیں انشاءاللہ شہزاد اتاری ہمارے مدنی ٹیم سے. ابو محمد. انہوں نے کہا ابو محمد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اور اس طرح ہماری مدنی ٹیم کا یہ جواب بالکل درست ہو گیا ہے، اور اس طرح مدنی ٹیم نے یہ مقابلہ ون کر لیا ہے، جیت گئے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسائل تحفے میں پیش کیے جائیں گے. یہ تو جیت گئے، کیا ہی خوب ہو کہ ہارنے والوں کو تحفہ دے دیا جائے. امیر صاحب فرماتے ہیں جیتنے والے ہیں ان کو تو ویسے ہی جیت کا تحفہ مل گیا، لوگ مبارکباد بھی دیں گے، واہ بھائی واہ جب مقابلہ جیت گئے. تو کیا ہی خوب ہو تو ہارنے والوں کو دے دیا جائے. ہارنے بھی بلکہ کیا، یہ تو ایک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہی تھا. تو یہ سیکھنے سکھانے کے سلسلے جاری ہیں، تو الحمدللہ سیکھتے رہنا چاہیے، سیکھنے کے مراحل سے گزرتے رہنا چاہیے. تو ہماری مکی ٹیم کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھائی ہمارے رسائل لے کر آ جائیں، ان کو تحفتاً پیش کر دیتے ہیں. آپ بھی ادھر ہی کھڑے ہو جائیں میرے ساتھ، ایک ایک پکڑاتے رہیں مجھے. یہ دے ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا رسالہ نگران شورا کا بیان کا تحریری گلدستہ، جس کا نام ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا. مولانا محمد عمران اتاری کا بہت ہی پیارا بیان ہے. اس بیان کو سننے کے لائق ہے، سنیے گا بھی، اور اس سے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کر کے اسے پڑھیے گا بھی. یہ آپ کو تحفے میں دیا جائے گا ماشاءاللہ. جی، غصے کا علاج، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے. یہ آپ کو تحفے میں دیا جاتا ہے. جی، سردیاں آ رہی ہیں اور یہ کہہ لیں کہ گرمیوں سردی کھائی تو جاتی ہے، سردی میں کثرت سے کھائی جاتی ہے. تو امیر سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ مچھلی کے عجائبات، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آن لائن ریڈ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ان اسلامی بھائی کو تو یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے مچھلی کے عجائبات. ماشاءاللہ ہمارے یہ ٹیم ون بھی ہو چکی تھی، اب ان کو کیوں محروم جانے دیں، پہلے ماشاءاللہ پیچھے رہ جانے والوں کو دے دیا تو ان کو بھی تحفہ دے ہی دیتے ہیں. تو یہ وقت بھی گزر جائے گا ہمارے شہزاد بھائی کے لیے، غصے کا علاج ہمارے بلال بھائی کے لیے، اور انشاءاللہ عز و جل مچھلی کے عجائبات ہمارے بزرگ ذمہ دار. قصور کا تو آپ نے خوب جواب دیا ہے واقعی میں. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا پروگرام ہم اور آپ دیکھ رہے تھے اس میں مختلف ڈیفرنٹ سیگمنٹس، ایک کہانی، اس سے ملنے والا سبق، ساتھ میں ایک اہم بات بھی آپ سے شیئر کی ہے، مدنی مقابلہ بھی دکھایا ہے، ذہانت سے زور آزمائی بھی کی گئی ہے، آپ کی ذہانت کا امتحان بھی لیا گیا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ سفر جاری ہے. اور مختلف شہروں میں انشاءاللہ عز و جل اس کے پروگرام کے سیگمنٹس کیے جائیں گے، مختلف شہروں کا وزٹ ہوگا. ہو سکتا ہے پنجاب کی جانب میں آنا ہو جائے، ہو سکتا ہے بلوچستان بھی آئیں، ہو سکتا ہے سندھ سے باہر نکلیں تو پھر اور صوبوں میں خیبر پختونخوا یا کشمیر کی جانب بھی ہمارا یہ سفر جاری ہوگا. مدنی چینل کی یہ مدنی ٹیم پہنچے گی، ہو سکتا ہے اگلا شہر آپ ہی کا ہو، آپ بھی منتظر رہے گا. انشاءاللہ عز و جل ہم آئیں گے آپ کے شہر میں اور آپ کے درمیان کریں گے پروگرام ہم اور آپ. دیکھتے رہیے مدنی چینل. So don't forget to watch only on مدنی چینل پروگرام ہم اور آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.